صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حکایت نمبر 2۔ درویش را دیدم کہ سر بر آستان کعبہ ہمی مالید، و می گفت یا غفور یا رحیم، تو دانی کہ الظلوم و جہول چے آید۔ حکایت نمبر 2۔ میں نے ایک درویش کو دیکھا۔ درویش کے معنی ہیں فقیر، کیا؟ فقیر، خدا رسیدہ بزرگ، خدا رسیدہ بزرگ۔ بعض لوگ اس کو درویش بھی پڑھتے ہیں، درویش ہے نا، لیکن اکثر لغات میں اس کا تلفظ دیکھا درویش ہی ہے، درویش۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ درویش اور درویش دونوں کا معنی فقیر ہے، مگر ایک کا معنی ہے وہ فقیر جو عبادت کے لیے فقر اختیار کرتا ہے، جنگل اختیار کرتا ہے، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، اور ایک کا معنی ہے وہ فقیر جو بھیک مانگتا ہے۔ لیکن لغتوں سے اس بات کی تائید نہیں ہوتی ہے، سمجھنا نا، لغت میں درویش ہی لکھا ہے اور معنی یہ لکھا ہے فقیر، سمجھ میں نا، اور خدا رسیدہ بزرگ، یعنی دونوں پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور اس کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ درویش۔ ایک درویش کو میں نے دیکھا کہ وہ کعبہ کی چوکھٹ پر اپنا سر ملتا تھا اور کہتا تھا اے بہت بخشنے والے، اے بہت رحم فرمانے والے، تو خوب جانتا ہے کہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے اور نادان سے کیا ہو سکتا ہے۔ یعنی اے اللہ، میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں زیادہ تیری عبادت نہیں کر سکتا، سمجھ میں آیا نا، کیونکہ میں انسان ہوں، اور انسان وہ ہے جسے قرآن ظلوم و جہول کہتا ہے، ظلوم و جہول کہتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ سمجھ میں آیا نا، ظلوم کا معنی بہت زیادہ ظلم کرنے والا، اور جہول کا معنی بہت بڑا نادان۔ تو قرآن نے انسان کو ظلوم و جہول کہا ہے، تو وہ درویش دعا کرتے ہوئے یہی کہہ رہا ہے کہ اے بار الہ، مجھ سے کیا ہو سکتا ہے، میں تو ظلوم و جہول ہوں، اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کرنے والا اور بہت نادان۔ سمجھ میں نا، قطع عذر تقصیر خدمت آوردم، کہ ندارم بطاعت استظہار، عاصیاں از گناہ توبہ کنن، عارفاں از عبادت استغفار۔ میں خدمت کی کوتاہی کا عذر لایا ہوں، کیونکہ میں طاعت و عبادت سے قوی پشت نہیں ہوں۔ استظہار، استظہار کا معنی
قوی پشت ہونا، استظہار کا معنی قوی پشت ہونا، سمجھ میں آنا؟ ظہرن ایک عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہے پشت، پیٹھ، ہے نا؟ استظہار کا معنی کیا ہے؟ قوی پشت ہونا۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنی طاعت اور عبادت پر ناز نہیں ہے اور فخر نہیں ہے، سمجھ میں آنا؟ کوئی غرور نہیں ہے، اس پر مجھے بھروسہ نہیں ہے، میں تو محض تیرے فضل کا امیدوار ہوں۔ اگر تیرا فضل ہوگا تو میری بخشش ہوگی، اور اگر تیرا فضل نہ ہوگا تو میری بخشش نہیں ہوگی۔ عذر تقصیر خدمت آوردم کہ ندارم بطاعت استظہار۔ اس سے ملتی جلتی ایک حکایت یاد آ رہی ہے، سمجھ میں آنا؟ جو حدیث ہے، سمجھ میں آنا؟ کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا ایک عبادت گزار کے لیے فرشتوں سے کہ اسے میرے فضل سے جنت پہنچا دے۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا مولا میں تیرے فضل سے جنت میں جاؤں گا؟ میں نے تو اتنی عبادتیں کی ہیں، زندگی لگا دی ہے نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، اعمال صالحہ کی بجا آوری میں، تو میں اپنی عبادت کے صلے میں جنت میں جاؤں گا؟ مگر یا اللہ تو تو فرما رہا ہے کہ اسے میرے فضل سے جنت میں پہنچا دے، سمجھ میں آنا؟ یعنی گویا وہ یہ بات رکھے گا، سمجھ میں آنا؟ تو رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اچھا، تو پھر حکم ہوگا کہ اس کی ایک آنکھ نکالو اور اسے میزان عمل میں تولو، سمجھ میں آنا؟ تو جب میزان عمل میں اس کی ایک آنکھ کو تولا جائے گا تو اس کے برابر اس کی عبادتیں نہیں ہوں گی جو عبادتیں اس نے دنیا میں کی ہیں۔ تو اللہ کے انعامات میں سے، سمجھ میں آنا؟ آنکھ کی نعمت کے برابر اس کی ساری زندگی کی عبادت قرار نہیں پائے۔ رب فرمائے گا کہ اب بتاؤ تجھے جنت میں بھیجا جائے یا جہنم میں بھیجا جائے؟ عرض کرے گا مولا تو مجھے اپنے فضل سے جنت میں۔ تو وہی ہے یہاں پہ قطعہ کہ میں خدمت کی کوتاہی کا عذر لے کر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ میں طاعت و عبادت سے قوی پشت نہیں ہوں۔ ایسے بھی ترجمہ کر سکتے ہو کیونکہ میں عبادت پر بھروسہ نہیں رکھتا، کیونکہ میری عبادتیں کم پڑ جائیں گی تیرے انعامات اور نعمتوں کے مقابلے میں۔ گنہگار لوگ گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ والے عبادت کر کے مغفرت طلب کرتے ہیں، ہے نا؟ گنہگاروں کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ گناہ کرتے ہیں تو اس کے بعد احساس ندامت ہوتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ گناہ نہیں کرتے بلکہ عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کر کے بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کیا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے، سمجھ میں آنا؟ نیک کار میں اور بدکار میں فرق، اور یہ ہے اللہ والوں کا مقام، یعنی سمجھ میں آنا کہ وہ اللہ کی عبادت ریاضت کر کے بھی اپنی عبادت و ریاضت پر ناز نہیں کرتے بلکہ اللہ رب العزت کے فضل کے امیدوار اور خواستگار ہوتے ہیں اور لا حول اور استغفار کی کثرت کیا کرتے ہیں۔ آگے دیکھو، عابداں جزائے اطاعت خواہند، عبادت کرنے والے اطاعت کا صلہ چاہتے ہیں، وہ بازرگانہ بہائے بداعت،
اور سوداگر لوگ بہائے بداعت پونجی کی قیمت، عبادت گزار اطاعت کا صلہ چاہتے ہیں اور سوداگر پونجی کی قیمت۔ من بندہ امید آوردہ ام نا طاعت، میں بندہ امید لے کر حاضر ہوا ہوں، طاعت و عبادت نہیں، وہ بدریوزہ آمدہ ام نا بتجارت، اور خیرات لینے حاضر ہوا ہوں، بھیک کے لیے حاضر ہوا ہوں، نہ کہ تجارت کے لیے۔ دریوزہ کا معنی بھیک، گدائی ہے نا۔ بیت گر کشی ور جرم بخشی روئے وہ سربر آستانم، بندہ را فرمان نباشد ہر چہ فرمائی برانم، اگر تو مار ڈالے یا قصور بخش دے، میرا چہرہ اور سر چوکھٹ پر ہے، بندہ کو اعتراض نہ ہوگا، جو تو فرمائے میں اس پر تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی اے اللہ تیری چوکھٹ پر میرا سر اور میرا جسم حاضر ہے، اب تو چاہے تو میرا قصور بخش دے، گناہوں کو بخش دے، اور چاہے تو مجھے مار ڈالے۔ سمجھ میں آیا نا؟ یعنی میں مکمل طور پر تیرے تصرف میں ہوں، تو میرے حق میں جو فیصلہ چاہے وہ کر سکتا ہے، تو مالک و مختار ہے، بندہ کو تیرے فرمان پر کوئی اعتراض نہ ہوگا، جو کچھ تو فرمائے گا میں اس کے لیے تیار ہوں۔ قطع بردر کعبہ سائل دیدم کہ ہمیں گفت وہ می گرستے خوش، کعبہ کے دروازے پر میں نے ایک منگتے کو دیکھا، جو یہی کہتا تھا اور خوب روتا تھا، من نگویم کہ طاعتم بپذیر، قلم عفو بر گناہم کش، میں نہیں کہتا ہوں کہ تو میری عبادت قبول کر لے، معافی کا قلم میرے گناہوں پر تو کھینچ دے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کعبہ کے دروازے پر میں نے ایک سائل کو دیکھا جو یہ کہہ کر خوب روتا تھا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو میری عبادت قبول کر لے، ہاں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یعنی وہ اپنی عبادت پر اتراتا اور ناز کرتا اور بھروسہ کرتا نہیں تھا، بلکہ سمجھ میں آیا نا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رب تعالیٰ سے درگزر اور معاف کرنے کی درخواست کرتا تھا۔ تو اس حکایت کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت انسان جو کرے اس پر ناز نہ کرے، بلکہ عبادت و اطاعت کر کے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کا خواستگار ہو، اور یوں عرض کرے کہ مجھ سے تو کچھ بھی نہ ہو سکا۔ سمجھ میں آنا؟ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ